الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے
گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر مدینہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا طیبہ تیرا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس خالق کائنات ارض و سما کے لیے حمد و ثنا ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور ان گنت درود و سلام یعنی کہ تمام کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کی پتوں کے شمار سے زیادہ اور ریت کے ذرات کے شمار سے زیادہ
اور بارش کے پانی کے قطرات سے زیادہ اور آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ اور تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ چرند پرند سبھی کی تعداد سے زیادہ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام درود کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہا اور اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ من دھن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے، اور حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانوں کو بھی پیش کیا، مالوں کو بھی پیش کیا، اولادوں کو بھی پیش کیا، حتیٰ کہ جان سے زیادہ جس چیز سے محبت تھی امام الانبیاء کے قدموں پر قربان کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کریم خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں کریم خدا انہیں نیک سال اولاد عطا فرمائے، اور جو قرض دار ہیں کریم خدا انہیں قرضوں سے خلاصیاں عطا فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ رب العزت ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، اور جو اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما کر اچھے نصیب، اچھے اسباب مہیا فرمائے، اور ہم سب کو دین کے ساتھ محبت کرنے والا، دین والوں کے ساتھ محبت کرنے والا، الفت رکھنے والا بنائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، گھروں میں سننے والی باپردہ خواتین بھی، سبھی کے لیے دعا اللہ رب العزت جو نیک میں حسرت باقی ہے دل میں اللہ اس کو بھی پورا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہونے والی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا والعصر، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے زمانہ عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تائید کرتے رہے، یہی کامیاب ہے، یہ خسارے والے نہیں ہیں، یہ گھاٹے والے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانہ عصر کی قسم اٹھا کر بتا دیا کہ انسان وہی خسارے میں ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ ایمان والا بندہ خسارے میں نہیں ہو سکتا جو بندہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی الہامی کتابوں پر، یعنی اس کے کلام پر اور اس کے فرشتوں پر۔ جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ بندہ خسارے والا نہیں ہوتا، گھاٹے والا نہیں ہوتا،
بلکہ وہ بندہ کامیاب بن جاتا ہے۔ اگر آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو دیکھیں تو لجپال نبی کا ہر یار شان والا ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے۔ کامیاب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے جن کے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، جو چار اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کرم نوازی فرمائی، فضل فرمایا، رحم فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کا قرب انہیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ تقریباً 3-4 جمعوں سے ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے تاکہ اگر کوئی ہمارے دل میں کسی ایک صحابی کے خلاف بھی اگر رتی برابر بھی بغض ہمارے سینے میں پایا جائے، نفرت پائی جائے، اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں بغض آ جائے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمارا کامل ایمان نہیں رہتا۔ کامل ایمان تب ہوگا جب اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور کتابوں پر، ملائکہ پر، سب پر ایمان اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب پر ایمان رکھنا، تو پھر جو ہے وہ بندے کا ایمان کامل ہے۔ اب اسی صورت مبارکہ میں جب تفسیر پوچھی جاتی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم با خدا والعصر سے تمہارے رب نے دن کے آخری حصے کی قسم یاد فرمائی ہے، اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اس سے مراد جو گھاٹے میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو جہل ہے جو ایمان نہیں لے کر آیا، اور فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد کا پتہ چل گیا کہ جو خسارے اور گھاٹے والا ہے وہ ابو جہل ہے، مردود ہے، لعین ہے، اور جو بھی اس کا کاروکار ہوگا، اس کا حامی ہوگا، اس کا مددگار ہوگا، تو وہ بھی اسی طرح خسارے اور گھاٹے والا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، فرمایا اس سے مراد مگر وہ جو ایمان لائے۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد میرا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک سارے عمل کرنے والا، فرمایا سارے ہیں۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ سے مراد، لجپال نبی فرماتے ہیں وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے مانگا گیا ہے۔ اللہ عمر بن خطاب عطا فرما تیرے اسلام کو غلبہ ملے، فرمایا اس سے مراد عمر بن خطاب کی ذات ہے، اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا سارے حق کی تلقین کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی حق کی تلقین کرنے والا، حضرت عمر بن خطاب بھی حق کی تلقین کرنے والا، حضرت عثمان غنی بھی حق کی تلقین کرنے والے ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی حق کی تلقین کرنے والے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حق کی تلقین کرنے والے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حق کی تلقین کرنے والے ہیں،
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ صحابہ سارے حق کی تلقین کرنے والے ہیں۔ فرمایا پر اس جگہ جو حق کی تلقین کرنے والا سے مراد ہے، تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا وہ میرا عثمان غنی ہے۔ تلقین حق کی کرنے والے سارے ہیں، پر یہاں پر حق کی تلقین کرنے والے سے جو مراد لیا گیا ہے تیرے میرے لجپال نبی کا قول ہے، آمنہ کے لال کا قول ہے، اس نبی کی زبان بولی جس نبی کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ نجم میں کہ میرا محبوب اس وقت تک بولتا نہیں ہے الا وحی یوحا، جب تک کہ میں اپنی وحی نہ اس کے اوپر نازل فرما دوں۔ محبوب کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ محبوب جب بولتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے، محبوب چلتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے، محبوب اگر بیٹھتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، اگر محبوب غار میں جائے تو قرآن بن جائے، اگر محبوب اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام کرنے کے لیے اپنا سر مبارک رکھ دے تو اللہ پھر بھی قرآن بنا دیتا ہے، فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرا محبوب اپنے یار کو فرماؤ نا کہ اے صدیق پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تیرے اور میرے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو فرمایا اگر محبوب اپنے چارپائی کے اوپر، اپنی مسند کے اوپر، اپنی آرام گاہ کے اوپر ہجرت والی رات مولا کائنات علی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سلائے کہ علی تو آج اس رات کو میرے بستر پر تو نے سونا ہے، لہذا صبح ہوتے ہوئے یہ امانتیں واپس کرنی ہے۔ تو فرمایا اگر علی حضور کی چارپائی کے اوپر، حضور کی مسند کے اوپر آرام کرے اللہ تب بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ محبوب اگر صدیق کی گود میں سر رکھے اللہ پھر بھی قرآن نازل فرماتا ہے۔ اگر محبوب علی کو بلائے اے علی ادھر تو آنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہو جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی بیٹھ تو صحیح، علی بیٹھ سے یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور مبارک علی کی گود میں رکھ دیتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ اپنا سر مبارک علی کی گود میں رکھتے ہیں، ادھر سے اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اگر حضور صدیق کی گود میں سر رکھے اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، اگر یہ محبوب علی کی گود میں سر رکھے آرام کرنے کے لیے تب بھی اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے علی بھی شان والے ہیں اور صدیق بھی شان والا ہے، علی بھی مقام والا ہے، رفعت والا ہے، صدیق بھی شان والا ہے، علی بھی شان والا ہے، عثمان بھی شان والا ہے، علی بھی شان والا ہے اور عمر بن خطاب بھی شان والا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بار بار بتانے کا، 4 جمعے کا لگاتار اسی موضوع کے لے کے آنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ بزرگوں جہاں پر بھی اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کے خلاف بات ہونے لگے، اگر طاقت نہیں ہے جواب دینے کی تو اپنے کانوں کو بند کر لیجئے گا، اس کی بات کو نہ سننا، وہ ہزاروں دلائل پیش کر دے، ان چاروں یاروں کا آپس میں وہ تقابل پیش کرے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر کسی کی باتیں سنتے سنتے، اگر کسی کو جواب دیتے دیتے ان چاروں میں سے کسی ایک کی گستاخی کر بیٹھے تو یاد رکھیں اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اعمال ختم ہو سکتے ہیں۔
نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ یہ عام امام کے بارے میں اگر بات کرے تب بھی نمازیں ختم۔ یہ عام امام ہے جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پیچھے بات کرتے ہیں تو نمازیں ختم۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں 18 مرتبہ مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند پر بٹھا کے لجپال نبی گئے ہیں، فرمایا ایک جنگ پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، فرمایا علی تو نے پیچھے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سب جنگ پر چلے جائے اور کفار کو پتہ چلے اور کفار آ کر پیچھے عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر حملہ کر لے یا انہیں قیدی بنا لے، تو علی تو نے خیال کرنا ہے، پیچھے رہنا ہے۔ منافقوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا علی تیری بہادری کے قصے سنتے ہیں کہ تو نے تو خیبر کے دروازے کو ایک جو ہے وہ ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا جس کو 40 بندے مل کر نہیں اٹھا سکتے، لیکن آج تیری جوان مردی کہاں گئی؟ آج تیری وہ طاقت کہاں گئی؟ تجھے تو جنگ میں ساتھ نہیں لے جایا جا رہا، تجھے تو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں میں تو اب عورتوں اور بچوں کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منافقوں کا جملہ دل پر لگا، تکلیف ہوئی کہ کیا یہ کیسے ہوا کہ میں تو عورتوں اور بچوں کے لیے آ گیا۔ فوراً لجپال نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ وجسدی و مالی و جانی یا رسول اللہ وروحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، صرف جسم ہی نہیں، یا رسول اللہ جسم میں جو روح بستی ہے اگر اس روح کے بھی ٹکڑے ٹکڑے آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں تو علی کو یہ بھی قبول ہے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے، اب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں جنگ پر آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، یہ باتیں سن رہا ہوں۔ تیرے میرے لجپال نبی نے مسکرائے، تبسم فرمایا علی غم نہ کر، تجھے میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری میری مثال جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی مثال ہے کہ موسیٰ کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے اور تورات کا تحفہ لینے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر اپنے بھائی ہارون کو کھڑا کر کے جا رہے ہیں، اے میرے بھائی ہارون تم میری جگہ پر ہے، تو نے خیال کرنا ہے یہ کہیں دوبارہ بتوں کی پرستش نہ کرنے لگ جائیں، یہ کہیں دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائیں، کہیں یہ دوبارہ باغی نہ ہو جائیں، کہیں یہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے منہ نہ پھیر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ ہارون تو نے رہنا ہے ان کے درمیان میں، تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہے، فرمایا محبوب نے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو ہے، لہذا میں تجھے اپنے لیے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کا خیال کرنا ہے، غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر علی کی بات ہو تو محبت ہو، اس بات کو قبول کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو، محبت والی ہو، اسے قبول کرے۔ حضرت عثمان غنی کی بات ہو، محبت ہو، اسے قبول کرے۔ حضرت عمر بن خطاب کی بات ہو، محبت والی ہو، اسے قبول کرے۔ ان چاروں کی محبت کو قبول کرنا ہے، ان چاروں کی نفرت کو، ان چاروں کے بغض کو اپنے سینوں میں کبھی نہیں آنے دینا، کبھی جو ہے وہ ان کے بارے میں برائی سننی نہیں ہے۔ لاکھ کوئی کتابیں دکھائے، لاکھ کوئی حدیثیں دکھائے، لاکھ کوئی جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں دکھائے کہ تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے، تاریخ طبرانی میں یہ لکھا ہے، تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ ابن خلدون میں یہ لکھا ہے
کسی طریق کی بات پر نہیں جانا. یہ کہنا ہے کہ جب اللہ نے ان چاروں کو نبی کے پسینے سے بنایا ہے، جب محبوب نے اپنی زندگی میں ان چاروں کو مقام عطا فرمایا ہے، کسی کو اپنے بستر پر سلایا ہے تو کسی کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہیں، کسی کو اپنی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں عطا کی ہیں تو کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے، کسی کو اللہ سے مان کر لیا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر تھام کر اللہ میں تیرا غلاف کعبہ، تیرے گھر کا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہو اللہ مجھے عمر عطا کر. اگر اسلام کو غلبہ دینا چاہتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کسی کو غلاف کعبہ پکڑ کر تیرے میرے لجپال نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، کسی کو 2 بیٹیاں دے کر اپنا داماد بنایا ہے، اور کسی کو 1 شہزادی دے کر، جو وہ شہزادی جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ کہتے ہیں، جس کو پاکیزہ کہتے ہیں، اور جس کو معطر کہتے ہیں، جس کو مطہر کہتے ہیں، جسے تمام جنتی عورتوں کی سردار کہتے ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو نکاح میں عقد میں دے کر فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور کسی کو فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ صدیق وہ ہے ساروں کو میں نے حق ادا کر دیا ہے، ساروں کو عطا کر دیا ہے، اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں بچا جس کا میں نے حق دینا ہو. ہاں ایک شخص ہے جس کا میں حق میں محمد نے دینا ہے پورا نہیں ادا کیا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ وہ میرا صدیق ہے جس کا حق میں نے پورا دنیا میں نہیں ادا کیا، یہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا حق میرا خدا ادا کرے گا. یہ 4 جمعے لگاتار پڑھانے کا مقصد یہی ہے. کبھی ہمارا موضوع بنا کہ گلشن محمد کے 4 ستارے، کبھی ہمارا موضوع بنا نبی اور رسول کے بعد روشن 4 ستارے، کبھی ہمارا موضوع بنا کہ دنیا کائنات میں تمام نبیوں اور رسول کے بعد اہمیت کے حامل 4 جو ہے وہ ستارے جو ہے چمکنے والے، وہ یہ ہیں، افضل ہیں تمام انسانیت سے، وہ 4 یہ ہیں. اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ اگر نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا ہو اللہ یہ کشتی کے پھٹے کھا جاتے ہیں کیڑے، تیرے میرے لجپال نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان 4 کا نام تو ان کے اوپر لکھ لے اور یہ تیرے پھٹوں کی حفاظت میں خدا کروں گا. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، 4 موضوع لگانے کا مقصد یہ ہے 4 جمعہ کا، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ جائے. سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، چوکوں میں، چراہوں میں اور بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرنے والوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، تو خدارا ان باتوں کو اگنور کریں، چھوڑیں، اپنی زبان سے کسی ادنا صحابی کا بھی جو ہے وہ تقابل نہ کریں جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں لجپال نبی کا دیدار کیا ہے تو آج جو ہے وہ غوث ہو، بڑا سے بڑا غوث، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو. تو فرمایا جاتا ہے کہ اس صحابی جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے کہ آج 1000 غوث بھی مل کر اس ایک ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. جب اتنے بڑے غوث ہزاروں مل کر ایک صحابی، ادنا صحابی کی ایک نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو یہ جو ہے وہ آج کل کے لوگ بغض رکھنے والے بیٹھ کر صحابہ کے خلاف بکواسات کرنے والے، یہ کیسے ان کے خلاف باتیں کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے یہ جو ہے وہ تبصرے کر سکتے ہیں. تو لہذا ایسے تبصروں سے باز رہے. ایک ہی بات، حب صحابہ رحمت اللہ علیہ، جو صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھے گا خدا کی قسم اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی. حب صحابہ
رحمت اللہ علیہ، اور بغض صحابہ لعنت اللہ علیہ۔ اور جو کسی ایک صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھے گا، کسی جگہ دل میں رکھے گا، اپنا صحابی ہو، اگر اس کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کے اوپر ہے لعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کی رحمت کبھی نہیں برس سکتی۔ جب بھی برسے گی اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، کیونکہ اس نے صحابہ کا بغض اپنے سینے میں پال رکھا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔